نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ یہ چھٹا گروپ ہے صورتوں کا جس میں سورہ قاف ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ سورہ قاف اس گروپ کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک پریفیس ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سزا و جزا، حیات بعد از ممات یہ برحق ہے، ان کے دلائل کا بیان تھا، ان کی کچھ تفصیلات تھی اور سزا و جزا کی اساسات کا بیان تھا۔ اب یہ پہلا جوڑا ہے جس میں سورہ زاریات اور سورہ طور میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انفس و افاق اور تاریخ کے کیا دلائل ہیں جو سزا و جزا کو برحق ثابت کرتے ہیں۔ اگر کسی کا اعتراض ہے، کفار جو کرتے تھے تو اس کے جواب ہیں، لیکن اس میں عمومی طور پر جزا کا پہلو غالب ہے۔ پہلی سورۃ زاریات ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور یہ جو دینونت ہے، بدلہ ہے، سزا جزا ہے، یہ واقع ہو کر رہے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور گواہی میں، شہادت میں ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو بالعموم بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ تند و تیز ہوا چلتی ہے غبار اڑاتی ہوئی، پھر یہی ہوا بادلوں کو بوجھ اٹھا کر آگے بڑھتی ہے، جہاں برسنا ہوتا ہے وہاں ہلکی ہو جاتی ہے اور پھر بارش برسا کر اس کا جو نصیب ہوتا ہے اسے دیتی ہے۔ تو اس میں جو ربوبیت کا اہتمام ہے، زمین کے مردہ سے زندہ ہونے کا جو پہلو ہے جس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ سب اس میں آ گئے۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ جو آگے کہا گیا ہے کہ گواہی دیتا ہے آسمان دھاریوں والا۔ یہ جب قوموں پہ عذاب آتا ہے، خاص طور پر سرزمین عرب میں جو عذاب آئے ہیں، اس میں بھی یہی ہوائیں، یہی بادل بنیادی ان کا کردار رہا ہے۔ قوم عاد پہ بھی یہی ہوا، تند آندھی چلی، بادل ساتھ میں آ رہے تھے، اس قوم نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو ہمیں برسانے کے لیے سیراب کرنے آ رہے ہیں۔ قوم سمود، قوم شعیب پر بھی ایک ہی معاملہ ہوا کہ بادل ایک جھمگٹے کے ڈھیر کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور ان میں پھر ایک زبردست گرج و کڑک پیدا ہوئی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ طوفان نوح تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بارش سے ہی آیا۔ تو یہ جو ہواؤں کے تصرفات ہیں اور پھر بادلوں سے اور پانی سے اور ہوا کے اس کمبینیشن سے جو ربوبیت کے اثار ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ شہادت لاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مل کے بتا رہی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی، اور یہ جو سزا جزا ہے یہ برحق ہے۔ پھر ان کے رویہ زیر بحث ہے، غفلت کا رویہ، فراموشی کا رویہ، اختلاف کا رویہ، لیکن اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ جو نیکوکار ہیں ان کی بڑی تفسیر اللہ نے کی ہے اس صورت میں بھی اور اگلی صورت میں بھی، وہ ڈرنے والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جو پروردگار کی نعمتیں اور رحمتیں انہیں حاصل ہوں گی ان کو لے رہے ہوں گے، اور یہ اس سے پہلے، اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے نیکوکار ہوا کرتے تھے۔ یعنی جنت میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، بس جو پروردگار دیں گے ان نعمتوں کو لینا ہے، لیکن اس سے پہلے بہرحال کام کرنا ہے۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ یہ نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے اور صبح سویرے بجائے اس کے کہ اپنی اس عبادت پر تکبر کریں، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور محروموں کا حق ہوتا تھا۔ یعنی ان کو اگر کچھ دیتے تھے تو احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کے دیتے تھے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس قیامت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اس
کی نشانیاں زمین میں بھی ہیں اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی. کل اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ انسان کا پیدا ہونا یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جو ہستی ایک دفعہ پیدا کر رہی ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتی ہے. اور زمین میں جو نشانیاں ہیں وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اسی طرح آسمان کے اندر بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ دینونت کے، یعنی دینونت کہتے ہیں سزا جزا کو، اس کے کچھ معاملات تاریخی حوالے سے بیان کر رہے ہیں. اس میں سے ایک تو وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جن فرشتوں نے، آپ کو میں واقعہ سنا چکا ہوں قوم لوط کا، قوم لوط کو تباہ کیا تھا، ان کے مہمان بن کے گئے تھے. پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے. حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے اور انہی کے حکم پہ پھر وہ فلسطین چھوڑ کے اس علاقے میں گئے تھے، شرق اردن کے علاقے میں جہاں پہ صدوم کی بستیاں تھیں. تو پہلے وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انسانوں کی شکل میں آئے. حضرت ابراہیم کو آ کے سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ سلام کرنے والے لوگ بظاہر مسلمان ہیں لیکن اجنبی ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے پہلے. مسلمان ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے اس وقت. مہمان تھے اس لیے انہوں نے بڑے اہتمام سے گھر میں گئے اور گھر والوں کے پاس جا کے ایک بچڑے کو بھونا، پھر ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے نہیں کھایا اس لیے کہ وہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے. وہ دل میں ڈرے کہ اس دور کی جو قبائلی روایت تھی کسی مہمان کا گھر میں آ کے نہ کھانا، یعنی مہمانی کرنا بھی لازم تھا اور اگر مہمان نہیں کھا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی حساب چکانے آیا ہے. انہوں نے نہیں کھایا تو وہ ڈرے دل میں. تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک علم والے غلام کی. یہ حضرت اسحاق کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی حضرت سارہ، یہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم 100 برس کے تھے اور بیوی سارہ 90 برس کی. تو انہوں نے کہا، حیرت سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، انہوں نے کہا بوڑھی عورت ہوں میں، بانجھ ہوں. سورہ ہود میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حاذا بالی شیخہ، میرا شوہر اتنا بوڑھا ہے، ہماری اولاد کیسے ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا اور چونکہ ایک قوم کی جڑ کاٹی جا رہی تھی تو اس کے بعد ایک دوسری نسل پیدا کرنی مقصود تھی جس میں پوری قوم ہی کو اللہ تعالیٰ ایک سچی خدا پرست قوم بنا کر اٹھانا چاہ رہا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو. تو یہ ان کے جد امجد ہیں. اور پھر یہ بتایا انہوں نے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے. اس کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں. پھر دینونت کا، سزا جزا کا ایسا ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا. پھر عاد کی طرف حضرت ہود آئے، سمود کی طرف حضرت صالح آئے، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے. تو ان ساری اقوام کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ دینونت یعنی سزا جزا کے معاملات دنیا میں پیش آ چکے ہیں. یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ جب بھی رسول آتے ہیں تو ایک تو یہ متنبع کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آئے گا اور تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا، میری بات مان لو تو اللہ کی نعمت پاؤ گے ورنہ ہلاک ہوگے. دوسری جس چیز سے وہ متنبع کرتے ہیں وہ یہ کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ اس دنیا میں عدالت لگے گی. تو یہ جتنی بھی داستانیں ہیں اس میں یہی ہوا ہے کہ آخر میں رسول کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، وہ رخصت ہوئے ہیں اور ادھر عذاب آیا ہے اور صرف نیکوکاروں کو اس عذاب سے بچایا گیا، باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا. اسی کو دینونت سزا جزا کہتے ہیں اور یہی قیامت کے دن ہو جائے گی. اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے آخری حصی دلیل دی ہے انسانیت کو قیامت کے برحق ہونے کی، کہ چھوٹی چھوٹی قیامت صغریٰ میں وقفے وقفے سے مختلف قوموں پہ برپا کرتا رہا ہوں. اور میں بار بار یہ بیان کرتا ہوں کہ آخری قیامت جو آئی ہے وہ سرزمین عرب میں آئی ہے، جب غلاموں کو، کمزوروں کو، ضعفاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا اور جو وقت کے فرعون تھے وہ بہت بے دردی کے ساتھ مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہی اپنی دلائل قدرت کہ آسمان کو انہوں نے اپنے قوت سے بنایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. یہ بھی ایک دلیل ہے. اس کو چونکہ آگے اگلی جو صورتیں آئیں گی آخری جز میں اس میں مستقل پوری صورتیں اس موضوع پہ، اس لیے سر دست میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی ایک قیامت کی ہی دلیل ہے.
اور ان کا جواب کیا ہوتا تھا دلائل کے جواب میں؟ ساحر ہے، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، یہ الفاظ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی کفار ہیں ایک دوسرے کو کیا وصیت کر کے مرتے ہیں کہ اگلی قوم جو بھی آئے گی اس میں بھی جب رسول آئے گا تو ٹھیک یہی بات کہنا۔ پچھلی قوموں کے بھی یہی القابات تھے جو انہوں نے اپنے رسولوں کو دیے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل جس چیز سے آگاہ کرنے آتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی یہ تو ایک جرم ہے، میری بادشاہی میں جو یہ جرم کرے گا وہ بچے گا نہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ کی دوسری صورت سورۃ طور ہے، اس میں بھی پچھلی صورت کی طرح قسمیں کھائی گئی ہیں۔ شروع کی 3 قسمیں، طور پہاڑ کی قسم ہے، کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب، اور کس پہ لکھی ہوئی ہے؟ کھلی ہوئی جھلیوں پہ۔ پہلے زمانے میں کتابیں ایسے لکھی جاتی تھیں۔ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ طور وہ مقام ہے جہاں شریعت ملی حضرت موسیٰ کو اور ایک قوم کو سرفراز کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ ابراہیم میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی میں آپ کو بار بار، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزا جزا رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے نا، ایک دفعہ ہوتی اس کے بعد ختم، تو لوگ بھول جاتے ہیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام یہ کیا، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی نسل سے قوم اٹھائی جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے 3000 برس سے زندہ رکھا ہوا ہے اپنی سزا جزا کا ثبوت بنا کے، اور ان کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں سورہ ابراہیم میں ہم دیکھ چکے ہیں، اللہ کا جو فیصلہ تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اضافہ کروں گا، وئن کفرتم، کفر کرو گے تو اس کا جواب کیا ہے؟ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں حضرت موسیٰ سے کہلوایا گیا ہے، اور کبھی آپ اس کی تفصیل تورات میں پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ متعین کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے، اور ایسے الفاظ ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور وہ کرو گے تو وہ ہوگا، اور تاریخ میں یہ 3000 برسوں سے مستقل ہو رہا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ سزا جزا برحق ہے۔ اور پھر جو انفس و آفاق میں جو بھی نشانیاں ہیں، کائنات، یہ آباد گھر یعنی یہ زمین، یہ آسمان، بلند آسمان، اور یہ لبریز سمندر، یہی 3 چیزیں جو اصل میں زندگی کا بنیادی سبب بنتی ہیں۔ سمندر سے پانی کے لیے اصل میں مواد آتا ہے، سارا پانی وہیں سے آتا ہے۔ آسمان، بادل، ہوائیں سب اس میں شامل ہیں، اور زمین، زرخیزی، زندگی، ربوبیت کا سارا نظام، یہ سب بتا رہی ہیں۔ پہلی چیز بتا رہی ہے کہ سزا جزا برحق ہے، دوسری بتا رہی ہے کہ کیوں برحق ہے، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا جو پال رہا ہے وہ احتساب کا حق رکھتا ہے، ناشکروں کو پکڑنا اس کی ذمہ داری ہے، اسی طرح شکر گزاروں کو جزا دینا یہ بھی اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو یہ سب بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا جب وہ آئے گا۔ تو یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے اصل میں تو، لیکن ضمناً اس میں قوم پہ آنے والا عذاب بھی شامل ہے۔ کفار پہ مختصر سا تبصرہ ہے، اور اس کے بعد پھر نیکوکاروں کا اللہ تعالیٰ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نیکوکار ہیں یہ نعمتوں میں اور باغوں میں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نعمتیں انہیں دے رہے ہوں گے اسے لینے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ان پہ احسان کریں گے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، اور حکم ہوگا کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ ہنیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی کھاؤ گے وہ تمہیں راس ہی آئے گا، تو کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، اور جو پینا ہے پیو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے صف در صف، اور ان کو ہم آہو چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اور جو ایک بہت بڑا احسان کہ اہل ایمان کی اولادوں میں سے جن نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ملا دیں گے، یعنی اولاد کا درجہ اگر کم ہے تو ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے، اگر ماں باپ کا درجہ بلند ہے تو، اور ماں باپ کی نیکیوں میں سے یا ان کی جزا میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور
اصول انہوں نے بتا دیا. اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے. چھڑانا تمہیں خود ہوگا. جنت میں جانا تمہاری ذمہ داری، جہنم سے بچنا تمہاری ذمہ داری. تم اپنے آپ کو چھڑا لو ایک دفعہ میری پکڑ سے، اس کے بعد اگر تمہارے والدین اور دوسری جگہوں پہ باقی رشتوں کا بھی ذکر ہے، میاں بیوی اور اولاد کوئی بھی ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ اوپر پہنچا دیں گے، یہ اس کا فضل ہے. اور ان کو پھل اور جو ان کی پسند کے گوشت ہوں گے برابر دیتے رہیں گے، اور وہاں پہ وہ شراب کے گلاسوں کا تبادلہ کریں گے. کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. ان پر عبدی لڑکے ہمیشہ گھومتے رہیں گے ان کی خدمت میں، وہاں پہ وہ سرگرم رہیں گے، اور ایسا کہ گویا کے چھپائے ہوئے موتی. یہ بڑے نفیس پاکیزگی کی علامت ہے. اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر متوجہ ہو کے احوال پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے، یعنی اللہ سے ڈر کے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے تو وہ بڑا ہی بدلہ دینے والا ہے، جزا کرنے والا ہے، با وفا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورت کے دوسرے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیے جائیں. جو یہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ تم کاہن ہو، مجنون ہو، شاعر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کہ تم نے گھڑ لیا ہے ایسے. تو اللہ تعالیٰ ان سوالوں کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو تم بھی کلام بنا کے لے آؤ. اگر یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، شاعر، کاہن، اور کوئی مجنون بھی بنا سکتا ہے، گھڑا جا سکتا ہے گھر بیٹھ کے، تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ. یہ ایک وہ دلیل ہے جو رسالت کی بار بار دی جاتی ہے. پھر اس میں وہی مستقل جو دلائل پیچھے آ چکے ہیں انہی کو اسلوب بدل کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق سے. اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم ہے کہ ان کی بےہودگیوں پہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ صبر کریں. دوسرا جوڑا اس کے بعد سورہ نجم و قمر ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سزا و جزا کی یہ دعوت کوئی من گھڑت نہیں ہے. وہ جو انہوں نے آخر میں بات کہی تھی نا کہ خود گھڑ لیا ہے، اس کا جواب میں پوری صورت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، دلائل پہ مبنی ہے، اور اس کا انکار کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ پچھلوں نے بھی بھگتا ہے، تم بھی بھگتو گے. اس میں بھی آغاز ایک گواہی سے ہو رہا ہے، تاروں کے گرنے سے. آپ کو میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اس طرح ہے کہ فرشتوں کو حکم ملتا ہے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے نفاذ ہوتا ہے. تو پیچھے کاہنوں کا ذکر گزرا ہے. عرب میں خاص طور پہ یہ کاہن بہت ہوتے تھے، اور یہ ایسے ہی ہوتے تھے جیسے آج کل کے نجومی. تو اس زمانے میں لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، ان کے تعلقات جنوں سے ہیں، جن ان کو ساری خبریں لا کے دیتے ہیں، تو ہم ان سے چلو معلوم کرتے ہیں تاکہ اپنے زندگی کے مختلف معاملات کو ٹھیک کر سکیں. اب کاہنوں کو کیا خبر، وہ جتنا کچھ بھی ان کا جنوں سے تعلق تھا تو جنوں کو قرآن خود بیان کر چکا ہے، علم نہیں. اور یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ سنگن لینے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب انہیں مارے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑتی، اور کوئی ایک آدھ بات آ بھی جائے تو اسی کو لے کے یہ اپنے کاہنوں کو القا کر دیتے ہیں. وہ اس میں پھر 10 طرح کی باتیں ملا کے ایک مخفف و مسجع، یعنی بہت ہی مشکل قسم کی زبان میں جس کے 10 مطلب نکل سکتے ہیں، شاعرانہ انداز میں، قافیہ ردیف کے انداز میں وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ سننے والا سمجھ بھی لے اور نہ بھی سمجھے. اور جو فیوچر میں ہوگا تو وہ بولیں گے ہم نے تو یہی کہا تھا. یعنی ایک بات کے 5 مطلب نکل رہے ہیں، جو بھی ہوگا وہ کہہ دیں گے ہم نے تو یہی بات کہی تھی. تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں اور آپ کے جنوں سے تعلقات ہیں، اور جن آپ پہ آ کے یہ کلام القا کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ یہ مخفف و مسجع شاعرانہ انداز میں قافیے اور ردیف کی پابندی کے ساتھ جو کلام سنا رہے ہیں، تو عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سردار یہ بیان کرتے تھے. اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اس میں شیاطین در اندازی کر سکیں. تارے تو خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ان شیطانوں کو مارنے پر مامور ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا صاحب، تمہارا یہ ساتھی یعنی ہمارا رسول
نہ گمراہ ہوا ہے، نہ بھٹکا ہوا ہے، نہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ بولتا ہے، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی گئی، اور پھر بیان کر رہے ہیں جو ان کی گمراہی تھی، ایک کہ لات، منات، عزا، جو ان کی 3 بڑی دیویاں تھیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فرشتوں کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی چہیتی ہیں، سفارش بھی کر دیں گی ہماری، ہمارے کام بھی بنائیں گی، تو ان کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے بیٹے، اور تم نے اللہ کے حصے میں بیٹیاں ہی ڈالی ہیں، بہت ہی بے ڈھنگی اور بھونڈی تقسیم کی ہے تم نے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے تو آسمانوں میں بھی جو فرشتے ہیں، یعنی انہی کی طرف اشارہ ہے، حاملین عرش کی طرف، تو ان کی شفاعت بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ دعائیں جو کرتے ہیں وہ سورہ ہم نے حامیم سجدہ میں دیکھا، مومن میں دیکھا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ دعائیں بھی مؤثر نہیں ہو سکتی، ان کی سفارش بھی مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قیامت میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت نجات کی بنیاد ہوگی، تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ نہیں ہوگی۔ ضابطہ سمجھ لو جو ہمیشہ ہر نبی کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے صحیفوں میں بھی یہ بیان کر دیا گیا تھا، اب بھی ہم دہرا رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس لیے کہ ہماری قوم کو بھی ضابطے پہ یقین نہیں آتا۔ ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی ہوگا اس روز جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ اور جب انسان اس دنیا سے من کے اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس وقت اس کی ساری قد و کاوش کو، ساری صحیح کو دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے جو قیامت کے دن کا ضابطہ ہے، جتنا عمل جیسا عمل، اتنا بدلہ ویسا ہی بدلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی بیان کرتے ہیں کہ سزا اور جزا جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، اس کی کتنی مثالیں تمہاری اپنی تاریخ میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کو بھی ہلاک کیا، سمود کو بھی نہیں چھوڑا، قوم نوح تھی ان سے پہلے، وہ بھی بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے قوم لوط، ان پہ چھا گئی جو چیز چھا گئی۔ تو ان سب چیزوں کو تم دیکھتے ہو، یہ نشانیاں ہیں، تم ان نشانیوں میں کس نشانی میں تم جھگڑے کرو گے؟ اور یہ جو ہمارا رسول آیا ہوا ہے، یہ پچھلے رسولوں کے، پچھلے ڈرانے والوں کے زمرے کا ہی ایک شخص ہے، کوئی الگ سے نئی چیز نہیں آئی ہے۔ تو اب تم انکار کر رہے ہو تو جان لو کہ آنے والی تمہاری طرف آ رہی ہے، اور جب وہ آ گئی تو پھر اللہ کے سوا اسے واپس روکنے والا، بھیجنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ ہے اس پکڑ کی طرف جو ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسی تنبیہ کے ساتھ پھر سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اشارہ ہے ہجرت سے 5 برس قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں موجود تھے، 14ویں کی رات تھی، پورا چاند صاف مطلع کے ساتھ موجود تھا کہ اچانک چاند پھٹا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد لوگ موجود تھے ان کی توجہ دلائی اور کہا کہ تم گواہ رہو۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھی جتنے رسول جب بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خصوصی اہتمام کر کے ان کی سچائی کی تائید میں ضرور بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وقت بیان کی گئی۔ آپ چونکہ اس دعوت کے ساتھ آئے تھے کہ اب پوری کائنات کی بساط ہی ختم کر دینے والے ہیں، چاند، سورج، وہ صورتیں آگے آ جائیں گی، یہ چونکہ ترتیب میں پہلے ہیں، وہ نزول کے اعتبار سے پہلی ہیں، تو ان میں یہ بتایا گیا کہ پورا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس پہ بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ تو ابدی کائنات ہے، ایسے ہی چلی آ رہی ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی یا ترمیم یا تباہی ہو سکتی ہے۔ تو ایک مشاہدہ تھا جو کرا دیا گیا لوگوں کو۔ تو اس پہ کفار کا جواب وہی تھا کہ محمد نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، لیکن جو باہر سے لوگ آئے انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا واقعہ دیکھا۔ تو اس پہ قرآن تبصرہ کر رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا ہے،
اور یہ لوگ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کی جو نافرمانی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر اس میں ایک ایک کر کے ساری قوموں کی وہ داستان بیان کر رہے ہیں۔ قوم نوح کی پہلے داستان وہ بیان کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، اور اس صورت میں جو لہجے میں اللہ تعالیٰ کے غضب ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا، لیکن ہمیں بہرحال اختصار سے ہی ان کو دیکھنا ہے چیزوں کو۔ اور پھر ہر قوم کا واقعہ جب ختم ہوتا ہے تو ایک ترجیح کا ایک آیا، ترجیح کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، تذکیر کے لیے انتہائی موزوں کر دیا، انتہائی آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے میرے آپ کے لیے بھی۔ آپ میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو پورے رمضان میں یہاں آتے رہے ہیں، انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ آخری درجے کی مدلل گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ بالجبر کچھ نہیں منوا رہے، عقلی گفتگو ہے، علمی گفتگو ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا سائنٹیفک گفتگو ہے، ٹو دا پوائنٹ، کسی وہم و گمان پہ مبنی نہیں ہے، مشاہدات پہ مبنی ہے، معقولات پہ مبنی ہے، دلائل پہ مبنی ہے، اور پورا قرآن اسی پہ ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نصیحت کرنی تھی نہ صرف اس کتاب میں وہ نصیحت کی ہے، بلکہ جو اس کی بنیادیں ہیں اس کو بھی محکم کیا ہے، اتنا اچھی طرح چیزوں کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ تو اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ سوال ہمیں اپنے سامنے بھی رکھنا چاہیے کہ اس قرآن کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دینا ہے یا کوئی اپنے اندر بھی تبدیلی لانی ہے۔ یہی معاملہ عاد نے کیا، تو دیکھ لیا کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈراوا، اور پھر ان کا انجام بیان کر کے اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ یہی سمود کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم نے اس قرآن میں تو سب بیان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہی قوم لوط کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، پھر یہی سوال ہے، یہی آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہے ہیں یہ ونس اگین پھر وہی پیشگوئی بھی ہے اور قرآن کا معجزہ بھی۔ یہ صورت میں بیان کر چکا ہوں ہجرت سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، 5-6 برس پہلے۔ ساری قوموں کا احوال بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی یہ جو تمہارے کفار ہیں پچھلے کفار سے کچھ بہتر ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، یعنی بہتر ایسے کیا مراد ہے کہ بہتر ہیں اس لیے ہم چھوڑ دیں گے انہیں، یا پچھلی کتابوں میں ہمارے پاس سے کوئی صحیفہ ان کے پاس آیا جس میں ان کے لیے برات لکھی ہوئی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ان میں کوئی خوبی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اب وہی کچھ ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور جمعیت ہیں جو مقابلے کی قوت رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اب جو جواب دے رہے ہیں دیکھیں وہ ان کے فیوچر کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمعیت ان قریب شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ یہ میدان بدر کی جنگ کا نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر، یہی ہوا تھا ان کے ساتھ، بری طرح مار کھائی انہوں نے، 70 لوگ مرے، ان کے 70 گرفتار ہوئے 1000 میں سے، اور باقی 900 کے قریب بھاگ گئے، پیٹ پھیر گئے، سب کچھ چھوڑ کے مال غنیمت بھاگ گئے۔ یہ ان کا فیوچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، اصل ان سے وعدہ تو قیامت کا ہے، اصل ان کو جو وعید کی جا رہی ہے عذاب کی بدر کے دن نہیں ہوگا، وہ تو صحیح معنوں میں جب ہوگا، پورے طور پر جب ہوگا تو قیامت کے دن ہوگا، اور وہ زیادہ سخت ہے اور زیادہ کڑوا اور تلخ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ اب صورت ختم ہوتی ہے انشاءاللہ، باقی جو صورتیں وہ اگلے سیشن میں ہم ان کو مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔